بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن جلفریزی۔ تو جو سامان خریدنا تھا وہ ہمارے پاس تھا نہیں، تو اب ہم جا رہے ہیں سامان خریدنے۔ چلیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہم جا رہے ہیں سبزیاں کچھ خریدنے، کچھ دہی خریدنے کے لیے جو چکن جلفریزی ہم نے بنانی ہے۔ تو یہ E11 مرکز ہے اور یہاں سے ہر چیز اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو تھوڑا سا میں وزٹ بھی کرا دوں کہ ہم کہاں سے جو ہے وہ ساری چیزیں خریدتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بہن بھائیو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم نکلے مرکز میں کچھ سامان خریدنے کے لیے۔ آج ہم بنا رہے ہیں جلفریزی، تو اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی۔ تو بچے جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں، آج سنڈے ہے تو وہ کہیں گئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو ہم خود ہی نکلے ہیں سامان خریدنے کے لیے۔ آئے چلتے ہیں، ہم آپ کو مرکز میں لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے چکن لینا ہے۔ جی تو یہ دیکھیں، ہم سبزی کی دکان پہ پہنچ گئے ہیں۔ ساری سبزیاں فروٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم جو ہے وہ سامان خریدیں گے اب، ٹھیک ہے جی۔ اب ماما شملہ مرچ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، شملہ مرچ اور پیاز لینے ہیں بس۔ نہیں، چار ہونی چاہیے، 4 شملہ مرچ ہوں گی تقریباً۔ اچھا جی، یہ دیکھیں سب چیزیں جو ہے نا، آلو اور پیاز اب ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیاز جو ہے انہوں نے بالکل کونے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ رہے جی پیاز، ٹھیک ہے۔ اب ہم پیاز ڈالیں گے، اور یہ دیکھیں سارا جو ہے وہ مرکز ہے، یہاں سے ہر چیز اویلیبل ہے۔ اور یہ ماما آ رہی ہیں شاپر اٹھائے ہوئے کہ پیاز لیں گے اب ہم ادھر سے۔ جی ماما جو ہے نا پیاز چن رہی ہے اپنی پسند کے، میرے پسند نہیں آئے۔ بہت بڑے بڑے پیاز ہیں، تو اتنا بڑا پیاز کاٹیں تو پھر باقی جو پیاز ہے اس لیے جو ہے نا ہم یہ چھوٹے چھوٹے پیاز لے رہے ہیں۔ یہ پہ اب ہم یہاں سے جو ہے وہ ٹماٹر لے رہے ہیں، اور یہ سارا فروٹ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ سستے ریٹ پہ یہاں پہ ساری سبزیاں مل جاتی ہیں آسانی سے۔ ہم نے سبزیاں لے لی ہیں اور ان کے پیسے بنے 260، اتنی سی سبزیوں کے پیسے 260۔ یہاں پر ہم آئے ہیں چکن کی شاپ پہ، اور یہاں سے جب ہم چکن لیں گے، یہ بہت بڑی جو ہے یہاں پر E11 مرکز میں شاپ ہے، ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہے۔ یہاں سے اب ہم چکن لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا مرغی کا گوشت جو ہے وہ مرغی لے لی ہے، اور اب اس کا گوشت جو ہے وہ بن رہا ہے۔ بون لیس علیحدہ کروا رہے ہیں، اور جو ہڈی والی بوٹی ہے اس کو علیحدہ کرا رہے ہیں ایک تیر میں 2 شکار جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے مرغی لے لی ہے، یہ ہمارا تقریباً بل بن گیا ہے 1100۔ تو اب ہم جا رہے ہیں گروسری سٹور پہ، وہاں سے کچھ سامان لینا ہے، وہاں سے کچھ سامان لیں گے جی۔ یہاں سے اب ہم لیں گے کیچپ اور بٹر، اور اس کے بعد ہم جائیں گے گھر۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں گوشت، یہ گروسری سے کیچپ اور مکھن لے لیا تھا، اور یہ تھوڑا سا سامان لے لیا تھا، اور جی مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ، شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں ساتھ میں براؤنی بھی لیتی جاؤں گی۔ یہ میں نے جو ہے نا 2 براؤنی لے لی ہے، اب ہم اس کو کھائیں گے، آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ اچھا جی، تو اب ہم ریسپی بنانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گی، چکن کو میرینیٹ کریں گے۔ اس کے لیے میں نے 1.5 پیالی یہاں پہ دہی لے لیا، اس کو اس طریقے سے جو اس کی چھٹیاں سی ہیں اس کو برابر کر لیں گے تاکہ یکجاں جو ہے وہ دہی ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم اس میں جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اس کا تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے میرینیشن میں۔ میں تقریباً 2 بڑے چمچ جو ہے وہ ڈال دیا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے زردہ کلر، اب اپنی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈال دیں۔ میں یہاں پر 1 ٹی اسپون جو ہے وہ زردہ کلر ڈال رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہم ڈالیں گے در پر مرچ، چلی فلیکس بھی جس کو کہا جاتا ہے، بھر کے 1 چمچ۔ اس کے ساتھ میں یہاں پر ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر۔ ساتھ یہاں پر ہم شامل کریں گے نمک حسب ضرورت، حسب ذائقہ، اباؤٹ 1 ٹی اسپون۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پٹ سے جو ہے وہ یہ تیار ہونے والی ہے۔ اور ہلدی، پنچ آف ہلدی جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے، پنچ ہو گئی یہ، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا نا۔ اچھا جی، اب میں نے یہاں پر ایک بون لیس جو ہے وہ چکن لے لیا تھا، 1.25 کلو مرغی تھی، تو اس کا بون لیس میں نے علیحدہ کرا لیا تھا، اس کو اس طریقے سے کیوبس میں کاٹ لیا تھا، اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا۔ اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی احتیاط کے ساتھ
اور اب اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طریقے سے تاکہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے کوٹنگ ہو جائے، مسالہ اچھے طریقے سے اس پہ لگ جائے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس کے وسک کے ساتھ ہی میں لگ گئی ہوں، برتنوں کی بچت کر رہی ہوں کیونکہ آج میں خود برتن دھوتی ہے تاں بولوں۔ اچھا جی، اس کو اب ہم کیا کریں گے 30 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی اور اس میں 4 ٹیبل سپون میں نے آئل جو ہے وہ ڈال دیا، اس کو گرم ہونے دیں گے۔ اب ہم اس میں کیا کریں گے 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو لائٹ جو ہے وہ گولڈن کر لیں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے۔ اسی نوی کڑھائی لئی ہے، میں کہ چلو ساڑھے سے تم دکھا بھی دی ہے تو اندر ریسپی بھی ریکارڈ کر لی، ایویں خوشی جی ہو رہی ہے نا، نوی چیز ہے۔ یہ مفت ملیا اسی کڑھائی دے نال۔ اچھا جی، اس کا ہلکا سا جو ہے وہ کلر چینج ہو گیا۔ اب میں نے یہاں پر ایک درمیانی سائز کی پیاز لے لی تھی، اس کو سلائس میں کاٹ لیا تھا، وہ میں اس کو شامل کروں گی اور 2 سے 3 منٹ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ اس کا کلر اتنا زیادہ آپ نے چینج نہیں کرنا ہے پیازوں کا۔ لہسن کا اس وجہ سے میں نے کی ہے کیونکہ لہسن کی جو ہے نا اکثر لوگوں کو اسمیل پسند نہیں آتی ہے، تو کچھ لوگوں کو آتی ہے، جن کو آتی ہے وہ اس کو لائٹ گولڈن نہ کریں اور جن کو نہیں پسند ہے وہ اس کو لائٹ گولڈن کر لیں۔ اچھا یہ دیکھیں پیازوں نے ہلکا سا کلر جب چینج کر لیا، میں نے ان کو زیادہ جو ہے وہ کلر نہیں اس کا چینج کیا۔ اب میں نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو 30 منٹ ہو گئے، 30 سے 35 منٹ۔ اب اس کو جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اور یہ جو مکسچر ہے اس کو بھی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اچھا جی، اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے درمیانی اور اس کو فرائی کریں گے۔ میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ فل آنچ پہ جو ہے وہ کوک کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے جو ہے وہ تقریباً 10 منٹ کے لیے جو رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی بھی خشک ہو جائے اور جو چکن ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ بھی اچھی طریقے سے گل جائے۔ جی 15 منٹ ہو گئے تو اب میں نے جو ہے وہ اس کا ڈھکن اتار دیا۔ اب ہم اس کو ہلا کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہلکا ہلکا جو ہے وہ پانی ہے اس میں، لیکن ابھی ہم نے اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے تو اس سے میں نے اس کا پانی ابھی خشک نہیں کیا۔ یہاں پر میں نے کیا کیا ہے 3 سے 4 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لے لیے تھے اور اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر کے گھر میں ہی ٹماٹو پیوری جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور یہ ساری جو ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو ریڈی میڈ بازار میں ملتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر میں 4 ٹیبل سپون کیچپ ڈالوں گی، کسی بھی کمپنی کا آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر میں نے یہ سارے مسالے لیے ہیں۔ ہلدی لے لی 1 ٹی سپون، لال مرچ کا پاؤڈر لے لیا 1 ٹی سپون، زیرہ پاؤڈر لے لیا 1 ٹی سپون، گرم مسالہ لے لیا 1 ٹی سپون، ٹھیک ہے، درپھر مرچ لے لی میں نے 1 ٹی سپون اور نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ۔ اس سب مسالوں کو اس کے اندر شامل کریں گے۔ بہت ہی مزیدار قسم کی جلد فریزی کی یہ ریسپی ہے، آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی جو ریسپی ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، درمیانی آنچ پر جو ہے وہ ہم نے ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے اور یہ جو چکن ہے اس کو اب ہم نے گلانا ہے۔ آدھا تو یہ گل گیا لیکن میں کیا کروں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ پانی بھی اچھی طریقے سے خشک ہو جائے اور چکن بھی گل جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں نے دیچکی لے لی اور اس میں پانی گرم کر لیا تھا اور جتنے چاول آپ نے بوائل کرنے ہیں اس حساب سے جو آپ اس کو بوائل کر لیں۔ تو بوائل آنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے نا میں 2 چمچ جو ہے آئل کے ڈالوں گی۔ آئل جو ہے وہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ چاول ہے یہ چپکتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم چاول بوائل کرتے ہیں تو جی یہ چپک جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کریں گے چپکے۔ یہ دیکھیں جی کتنے اچھے اور کھلے کھلے جو ہے وہ چاول ریڈی ہیں۔ 1 سے 2 منٹ جو ہے اس کو کوک کریں گے۔ اس میں آپ نے نمک بھی لازمی شامل کر دینا ہے۔ میں نے یہاں پر آدھا چمچ جو ہے وہ نمک بھی شامل کر دیا ہے اس میں۔ اچھا یہاں پر آپ نے ایک فرائی پین لے لینا ہے اور اس میں بچوں کی طرح چمچ سے جو ہے وہ آئل ڈالنا ہے۔ اچھا جی یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون آئل اور تقریباً 35 گرام جو ہے وہ مکھن اس میں جو ہے وہ شامل کروں گی۔
یہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا چکن جلفریزی میں نا مکھن کا. تو یہ ایڈیشنل ہے اگر، لیکن ریکمینڈ میں یہی کروں گی کہ آپ اس کو ضرور ایڈ کریں. دیکھیں جی مکھن اور آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے. اب یہاں پر میں نے جو سبزیاں چکن جلفریزی میں ڈلتی ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نے درمیانے سائز کا جو وہ پیاز لے لیا تھا، اس کو اس طریقے سے کیوبس میں کاٹا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سبز مرچ جو ہے وہ 3 سے 4 عدد لے لی ہیں. 2 شملہ مرچ لی ہیں، اس کو جو بیج ہے وہ نکال دینے، آپ نے اس کو کیوبس میں کاٹ لینا ہے. اور یہاں پر میرے پاس ہرا پیاز ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس کمال ہے. سارا جو ٹیسٹ ہے نا چکن جلفریزی کا وہ اس سے بنتا ہے. اور شملہ مرچ ہو گئی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا ہے. مکھن ہو گیا، یہ ہرا پیاز ہو گیا، شملہ مرچ ہو گئی. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ نے لازمی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گی، تمام سبزیاں جو میں نے کاٹ کر رکھی ہوئی تھی اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے. اس میں نے کوئی بھی جو ہے مسالے اور نہیں اس میں شامل کرنے. اس میں صرف اور صرف جو ہے میں یہاں پر ثابت زیرہ، ٹھیک ہے، 1 چمچ ثابت زیرہ شامل کر رہی ہوں. اور نمک جو ہے نا وہ حسب ذائقہ جو ہے وہ آپ اس میں نمک شامل کر دیں گے، ہلکا سا، بہت ہی ہلکا سا جو ہے اباؤٹ 1/2 ٹی اسپون اس میں نمک شامل کر دیں گے. اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک یہ نرم نہیں ہو جاتی. بہت زیادہ بھی نہیں ہم نے ان کو گلانا، اور نہ ہی اس طرح ہو کہ بہت زیادہ گل جائیں اور نہ اس طرح ہو کہ یہ کچی رہیں. بس 5 منٹ اس کو کوک کریں گے ہم. تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں. بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. تو اب میں کیا کروں گی، چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل گیا ہمارا. تیز آنچ کر کے یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم خشک کر دیں گے. اچھا دیکھیں اس کی جو ہے نا بنائی جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن ہلکی جو ہے نا اس میں گریوی ہے. وہ کیوں میں نے ابھی چھوڑی ہے، وہ اس لیے چھوڑی ہے کیونکہ جو سبزیاں ہم نے فرائی کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہیں اور اس نے اور کوک ہونا ہے. تو یہ دیکھیں سبزیاں جو ہے وہ اب آپ کو کنڈیشن نظر آ رہی ہے، بالکل گل گئی ہیں. ٹھیک ہے، گرما گرم سبزیاں، یہ سارا مکسچر جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. تو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے. آپ کو اگر سبزیاں زیادہ پسند ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. میرے گھر میں کوئی اتنی جو ہے نا سبزیاں زیادہ کھانا پسند نہیں کرتا، گوشت خور زیادہ ہے، اس لیے میں پھر کوانٹٹی اس حساب سے کم یا زیادہ کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں اب ہم اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں گے. آئل علیحدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ ہر سالن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ کا آئل علیحدہ ہونا شروع ہو جائے تو سالن جو ہے وہ تقریباً تیار ہونے کے قریب ہوتا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ بالکل اوپر آ گیا ہے، تو یہ بالکل ریڈی ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے، پیاز جو ہے نا سوری پیاز کہہ رہی ہوں، چاول جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بالکل ریڈی. یہاں پر میں نے ہرا پیاز لے لیا ہے. اب ہم چاول تیار کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے 2 to 3 ٹیبل سپون ہرا پیاز لے لینا ہے، بری بری کاٹ لینا ہے. اور 2 to 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم اس میں آئل شامل کریں گے، شر کر کے زیادہ نہیں کرنا. ایسے دیکھیں پیاز جو ہے وہ ہلکے ہلکے فرائی ہونے لگے ہیں. اب ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے اور حسب ضرورت نمک شامل کریں گے. اس کے علاوہ نمک اور زیرے کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہاں پر میں ادرک پاؤڈر جو ہے وہ شامل کروں گی. اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آتا ہے. اچھا، ہم نے نا پیسٹ نہیں ایڈ کرنا، ان چاولوں میں پیسٹ نہیں ایڈ کیا جاتا. اور میرے پاس لہسن کا پاؤڈر جو ہے وہ ابھی مجھے یاد ہے ختم ہوا ہے، میرے ذہن میں رہا ہی نہیں، تو آپ نے اس کو بھی لازمی اس میں ایڈ کرنا ہے. اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا. اچھا، جو یہاں پر چاول بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو جو ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ ریڈی ہیں. اس کو جو ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے. اچھا جی، اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ مکس کریں گے کیونکہ چاول جو ہیں وہ ہمارے بالکل ریڈی ہیں، کوک ہیں. تو ہم نے بالکل زور کے ساتھ نہیں، اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ مکس کر لینا. یہ دیکھیں بالکل اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اسے کیا کریں گے، 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ چاول جو ہے دوبارہ سے اچھے طریقے سے گرم ہو جائیں، بالکل ہلکی آنچ پہ.
اچھا جی، تو یہ ڈش آؤٹ ہو رہی ہے. یہ جو گیند جو ہم نے بنائی ہے نا، یہ بڑی مشکل سے بنائی ہے. کپ آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر چاول ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس کو الٹا کر دینا ہے. لیں جی، اور تھوڑی سی رکھ دیں. یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی لذیذ قسم کی چکن جلفریزی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. آپ چاہیں تو اس طریقے سے چاولوں کو بھی بنا سکتے ہیں اور ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان چاولوں کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے نا تو مزہ آپ کا ڈبل ہو جانا ہے. تو آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی فرمائش ہے تو آپ کائنڈلی کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتایا کریں. اور اتنا زیادہ سپورٹ اور اتنی زیادہ محبت کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھیں، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.